السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنائے مکڑی کی طرح ہے. اس نے بھی یہ گھر بنایا اور تمام گھروں میں یقیناً مکڑی ہی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. کاش وہ یہ جانتے. یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے. جیسا کہ اس کے مضمون سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان بدقسمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در تلاش کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دوستی کو اختیار کرتے ہیں. ظاہری اور عارضی فائدے کو دیکھ کر ٹھوس اور مستقل فوائد کو نظر انداز کرتے ہیں. دنیا کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کو بھول جاتے ہیں. دنیا داروں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بھلا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے کے بجائے غیر اللہ کو ولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مضبوط حصار میں آنے کے بجائے مکڑی کے کمزور جالے کو اپنا حصار سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیات میں
عاد سمود کا ذکر کیا ہے، پھر قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ کچھ آیات پیچھے چلے جائیں تو لوط کی قوم کا بھی ذکر ہے، اور پھر ان سب کے انجام کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو بھول گئے اور دنیا داری ان کا مقصود ہو گئی۔ کسی کی قوم، کسی کی دولت، کسی کے اونچے محل، کسی کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے محفوظ گھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی کام نہ آ سکے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی جگہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح قومیں ہلاک ہوتی رہیں، کیونکہ بجائے خدا تعالیٰ کو پناہ گاہ پکڑنے کے انہوں نے عارضی پناہ گاہوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی ہوشیار کیا، واضح کر دیا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو ولی بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس کی پناہ میں آنے کے لیے اس کی دوستی کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ماضی میں حامان کا معزز ہونا یا اس کی حکومت کا ہونا کسی کو نہ بچا سکا، آئندہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر قارون کی دولت اور مال ماضی میں کسی اس کے تعلق رکھنے والے یا خود اسے نہ بچا سکی، تو اب بھی کسی کا مال اور دولت خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی۔ قارون کی دولت نہ پہلے کسی کی بھوک مٹا سکی، نہ اب مٹا سکتی، نہ ہی فرعون کسی کے کام آ سکا کہ فرعون کی غلامی میں آنے سے حامان اور قارون سے خود بخود بچت ہو جائے گی کہ وہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی کام نہ آ سکا۔ بس یہ ساری پناہ گاہیں مکڑی کے جالوں سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج بھی دنیا دولت مند کی دولت کی طرف دیکھتی، حسرت سے یہ کہا جاتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اور یہ لوگ بھی جس طرح دولت مند ہیں ہمارے پاس ہم بھی اس طرح دولت مند ہوتے، یا دولت مند شخص سے خوشامد کی جاتی ہے، یا دولت مند حکومتیں خوشامد کرتی ہیں جو غریب ہوتی ہیں، ان سے امداد لینے اور ان کی حکومتوں کے سائے میں آنے کے لیے کہ اس سے ہماری ملکی ترقی وابستہ ہے، ان کی خوش آمدید کی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس سے ہماری بقا وابستہ ہے۔ اپنی قومی اور ملکی مفادات کو مفاد پرست لیڈر جو ہیں داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور یہ باتیں اب کئی ملکوں کے اندرونی راز ظاہر ہونے پر دنیا کے علم میں آ چکی ہیں۔
کئی ایسے مسلمان ملکوں کے سربراہ بھی اپنے ملکوں کو گروی رکھ چکے ہیں جن کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اچھے بھلے دولت ہے ان کے پاس، لیکن کیونکہ خدا تعالی پر یقین کامل نہیں ہے، اس لیے اپنی حکومتوں کی بقا کے سہارے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ قارون کے زیر تصرف دولت اس سے کچھ کام آ سکی، اور نہ ہی فرعون کی طاقت اس کے کسی کام آ سکی۔ جب خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ذکر جو پرانے لوگوں کے محفوظ کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، یہ ہمیں صرف تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے ایمان میں ترقی کے لیے ہیں اور اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے ہیں۔ مسلم قارون کے ضمن میں اس کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس کے انجام کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، بس اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد کرتا، اور وہ کسی تدبیر سے بچ نہ سکا۔ بس خدا تعالیٰ کے مقابلے پر ان کی نہ دولت کسی کام آ سکی، نہ گروہ کسی کام آ سکا، اور نہ بھی آتی ہے کبھی۔ جن کی دولت کے سہارے ڈھونڈتے ہوئے بعض لوگ ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور اس حد تک تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، اس حد تک ان کو سہارا بنایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جو دولت مند ملکوں کو، بلکہ ساری دنیا کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک معاشی بحران کی شکل میں ایک ہلکا سا جھٹکا دیا ہے، جسے کریڈٹ کرنچ کہتے ہیں، ٹرم مشہور ہے۔ اس سے ابھی تک نہ ہی یہ دنیا باہر آئی ہے، نہ یہ کہ بلکہ نہ یہ کہ دنیا باہر آئی ہے اس حالت سے، بلکہ آج تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ معیشت میں استحکام پیدا ہونے کی طرف قدم اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ملازمتوں میں کمیوں اور فراختوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ سرمایہ کاری کرتے ہوئے ابھی تک خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اسی طرح طاقت کا سہارا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم فرعون کی طاقت کے زیر اثر ہیں، اپنی پناہ گاہ اس نے تلاش کی ہوئی ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرعون کی مثال دی ہے اس طاقت کے حوالے سے، لیکن جب اس کے انجام کا بھی وقت آیا تو اس کی حکومت تو ایک طرف، حکومت تو بچنی ایک طرف رہی، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، خدائی کی بڑ مارنے والا تھا، وہ بڑ بھی اس کو نہ بچا سکی۔ کہاں تو اس کا یہ اعلان اور دعویٰ تھا کہ فَاجْعَل لِّي سَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی پس مجھے ایک محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں تو صحیح، اور میں یقیناً یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آیا تو پھر بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے پر بھی تیار ہو گیا، جس کو قرآن کریم میں یوں ذکر ملتا ہے کہ اذا ادرکہ غرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جب غرق ہونے کی آفت نے پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں سچی فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس کہاں تو یہ بڑھ کہ میں اونچے محل پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ تو کروں، اور کہاں یہ تسلل کہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈوبتے وقت یہ اعلان کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ قوم جو فرعون کی نظر میں حقیر قوم تھی اور معمولی مزدوروں کے کام کرتی تھی، ان کے خدا کا حوالہ دے رہا ہے۔ موسیٰ کے خدا کی بات کرتا تو حضرت موسیٰ تو اس کے گھر میں پلے بڑے تھے اور اس لحاظ سے معزز سمجھے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت اس سے ایسے الفاظ کہلوائے جو اس کی نہایت ذلت اور عاجزی کی حالت کا اظہار کرتے ہیں۔ بس دنیا کے سہاروں کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی دنیاوی سہاروں کی یہی حیثیت بیان فرمائی، لیکن دنیا داروں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ بادشاہتیں تو علیحدہ رہیں، کسی کو اگر کسی عام ممبر پارلیمنٹ کے رشتہ دار سے بھی تعلق پیدا ہو جائے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر جو غریب ملک جو ہیں، ترقی پذیر ملک جو ہیں کہلاتے، ترقی پذیری تو ابھی تک ان میں نہیں آئی لیکن بہرحال کہلاتے ہیں، ان ملکوں میں تو یہ بیماری عام ہے، اور پاکستان میں تو اس کی انتہا ہوئی ہے۔ اس تعلق کی بنا پر جو ان کا بعض افسروں سے ہوتا ہے، انتظامیہ سے بھی ظلم کروائے جاتے ہیں، لیکن ظلم کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اصل حکومت خدا تعالیٰ کی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنے فیصلے کرنا شروع کرتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعونوں کو بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس صرف خدا کا نام لینے سے خدا کا خوف اور ایمان دل میں قائم نہیں ہو جاتا۔ خدا کا خوف رکھنے والا وہی کہلاتا ہے جو طاقت ہوتے ہوئے بھی خدا کا خوف رکھے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے، ورنہ یہ سب منہ کی باتیں ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا خوف ہے۔ بعض لوگ جو خدا کا نام لے کر پھر مظالم کی انتہا کرتے ہیں، انہیں تو خدا تعالیٰ کی طاقتوں پر ایمان ہی نہیں ہوتا، صرف رسماً معاشرے کے اثر کی وجہ سے خدا کا نام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ان گھروں میں رہنے والے ہیں جو عنکبوت کا گھر ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، جس کو ہوا کا ایک جھونکا بھی اڑا کر لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اصل یقین اپنی دولت، اپنے تعلقات، اپنی طاقت، اپنی پارٹی، اپنے جتھے، اپنی بڑی حکومتوں سے تعلقات پر ہوتا ہے، اور نہیں جانتے کہ بڑی طاقتیں بھی اپنے مفاد
پورے ہونے پر طوطا چشمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور وفا کرنے والی صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس مسلمانوں کو خاص طور پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈھال بناؤ، ہمیشہ یاد رکھو کہ قائم رہنے والی اور سب طاقتوں کی مالک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اسے ہی اپنے بچاؤ کا ذریعہ سمجھو۔ اسباب سے کام لینا، تعلقات قائم کرنا، تعلقات سے فائدہ اٹھانا بے شک جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے، اسباب بھی خدا تعالیٰ کے مہیا کردہ ہی ہیں، اور آپس کے معاشرتی تعلقات قائم کرنا، نبھانا، مدد لینا اور مدد دینا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے اور معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہیں، مگر یہ خیال ایک مومن کو کبھی نہیں آتا، نہ آنا چاہیے کہ اسباب اور تعلقات ہی سب کچھ ہیں۔ اصل سہارا تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر خدا تعالیٰ کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد نہ ہو، تو ظاہری اسباب اور تعلقات رتی بھر فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہی مومن کو اس کے مقام اور طریقہ کار کے حصول کے لیے ایک دعا سکھا دی، فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی خدا تعالیٰ کی کرتے ہیں ہم اور کرنا چاہتے ہیں، اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں کہ عبادت کی بھی وہی توفیق دے اور ہماری احتیاجیں بھی وہی پوری کرے۔ اور اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ 5 نمازوں کے فرائض اور سنتوں میں اسے پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، بلکہ نوافل میں بھی اسے پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ عبادت بھی سچے دل سے خدا تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، اور مدد بھی سچے دل سے خدا تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ ہر ضرورت پر، ہر خواہش پر، ہر کوشش کی تکمیل کے لیے پہلی نظر خدا تعالیٰ پر پڑنی چاہیے، اور پھر اسباب کے ساتھ اس اصول کو اسباب کے ساتھ ساتھ پھر اس اصول کو بھی پکڑے رکھنا چاہیے کہ دینے والا تو خدا تعالیٰ ہے۔ ان کوششوں میں، ان تعلقات میں برکت ڈالنی ہے تو خدا تعالیٰ نے ڈالنی ہے۔ اگر کوئی اس اصول سے منہ پھیرتا ہے اور تو پھر وہ کامیابی کے اس دروازے کو اپنے اوپر بند کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس طرح سوائے اپنی ہلاکت کے سامان کے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ آخرکار پھر مادی اور روحانی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے روحانیت اور تقوی انتہائی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کی مثال دے کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ منہ سے مذہب کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، مذہب کا لیبل لگا لینا اور اس کا لبادہ اوڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اس سے انسان اپنی نجات کے سامان نہیں کر لیتا، بلکہ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے، اس روح کو پیدا کرنے سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
مذہب بھیجا ہے، اور مذہب کا بنیادی سبق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اور جب مقصد یہی ہے تو ایک دیانتدار انسان کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کی تلاش کرے۔ قرآن کریم میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم فرمایا ہے کہ میری طرف قدم بڑھاؤ، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو خدا تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے لازمی قرار دی ہیں۔ اس لیے انبیاء آتے ہیں، اور یہی کام خدا تعالیٰ کے مقربین اور اولیاء انبیاء کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی تھا، اور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں، اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے، اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے، مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمانوں کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ بس باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیم اپنی اصلی حالت میں آج تک قائم ہے، موجود ہے، لیکن دلوں سے اس کا اثر غائب ہے، اور جیسے خدا تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ایسے وقت میں جب دنیا خدا تعالیٰ کو بھول جاتی ہے، خدا کو چھوڑ کر دنیا پر انحصار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دنیا میں قائم کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے قصے اس لیے بیان فرمائے کہ ان کو دیکھ کر ہوشیار رہو اور اپنے مقصد پیدائش کو نہ بھولو۔ اور مقصد پیدائش صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور دوسرے یہ پیش گوئی کا رنگ بھی رکھتی ہے۔ یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، یہ پیش گوئی کا رنگ رکھنے والے واقعات ہیں کہ آئندہ بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہی ہو۔ اور آج دنیا کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ 100% سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھول کر غیر مسلم تو علیحدہ رہے، مسلمانوں کا انحصار بھی اور توجہ بھی اور کوشش بھی، لگن بھی دنیاوی چیزوں کے حصول میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی کہ اس قرآنی تعلیم کو دنیا پر لاگو کریں جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم ہوئی تھی، جس میں بندے اور خدا کا
ایسا تعلق پیدا کیا گیا تھا کہ علاوہ عبادات کے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے، معاشرتی حقوق بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کیے جاتے تھے۔ مومن ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے اپنے نصف وسائل دوسرے مسلمان کو دینے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، اس لیے کہ اس وجہ سے میں خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر مشکل اور کڑے وقت میں پھر بچانے والا ہوگا اس قربت کی وجہ سے۔ وہ کیا حسین معاشرہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، آپ کی قوت کرسی کی وجہ سے قائم ہوا، جس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کو ہی ڈھال بنایا جاتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ان کا مقصود ہوتا تھا۔ جہاں ایک مومن صحابی اپنی جنس کی ایک قیمت مقرر کرتا ہے تو دوسرا مومن کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کی یہ قیمت کم مقرر کی ہے، شہر میں تو آج کل اس سے بہت زیادہ قیمت ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں کیونکہ اسے گاؤں سے لایا ہوں، وہاں یہی قیمت ہے، میں تو اسے اسی قیمت پر بیچوں گا، میں زائد قیمت لے کر اپنے پر اللہ تعالیٰ کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تمہیں کم قیمت دے کر اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ ان میں یہ بات جو چل رہی ہے تکرار اور بحث کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کوئی بھی ان میں ماننے کو تیار نہیں ہوتا، نہ لینے والا نہ دینے والا، کہ میں کیوں عارضی منافع کی خاطر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حصار سے باہر نکلوں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے سے دور کروں۔ بس یہ معاشرہ ہے جو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اب احمدیوں کے بھی جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس معاشرے کے قیام کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، یا دنیا کے مال و دولت کو یا تعلقات اور جاہ و حشمت کو اپنا ولی بنا رہے ہیں؟ جب تک ہمارا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو اور غیر اللہ سے مکمل تعلق نہ ٹوٹے، ان پر بھروسے اور امیدیں نہ ختم ہوں، ہم حقیقی مومن نہیں کہلا سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو مکمل طور پر اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم پھر ایسے گھروں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں جو عنکبوت کا گھر ہے۔ بے شک ہم کہنے کو تو ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، لیکن ہمارا عمل خدا تعالیٰ کو ڈھال نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بس ہمارا خدا تعالیٰ کو ڈھال بنانا اس وقت حقیقی رنگ اختیار کرے گا جب ہمارا ہر قول و فعل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہوگا، ہماری تمام محبتوں پر خدا تعالیٰ کی محبت حاوی ہوگی۔ ہم صرف ولیوں اور پیروں کے قصے سننے والے اور پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی روحانیت کو اس بلندی تک لے جانے والے ہوں گے جہاں ہمارا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے
ایک تعلق پیدا ہو. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ولی بنو، ولی پرست نہ بنو. تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے پیاروں سے صرف اس لیے نہ ہو کہ ان سے دعائیں کروانی ہیں، یا پھر کسی کو ولی سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر یہ اس حد تک بدعت اختیار کر لے کہ آپ تو دعاؤں کے قریب بھی نہ جاؤ، نمازیں بھی ادا نہ کرو، اور کہہ دو کہ ہم نے فلاں بزرگ سے تعلق پیدا کر لیا ہے اور یہ کافی ہے. کسی کی بزرگی کی حالت کو تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو ایسے بزرگ اپنے آپ کو خدا کا قریبی سمجھ کر صرف یہ کہتا ہے یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا اور تمہارا کام ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی تلقین نہیں کرتے، ان میں بھی ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے. جو بھی تعویذ گنڈے کرنے والے غیروں میں ہیں، مسلمانوں میں تو بہت زیادہ یہ رواج ہے، وہ سب بدعتیں پیدا کرنے والے ہیں. بس بجائے کسی کا محتاج ہونے کے، ایک مومن کا کام ہے کہ خود خدا تعالیٰ سے ایسے رنگ میں تعلق پیدا کرے کہ خدا کا ولی بن جائے. نہ لوگوں کے پاس یا کسی شخص کے پاس دعا کروانے اس نیت سے جائے کہ صرف اسی کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی اپنے اندر چند دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے یہ تکبر پیدا کرے کہ میرا خدا تعالیٰ سے بڑا تعلق قائم ہو گیا ہے. حقیقی ولی وہی ہے جس میں عاجزی اور انکسار ہے. اور جماعت احمدیہ میں ہر فرد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں حقیقی ولی وہی ہے جس کا خلافت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. جماعت میں بہت بڑے بڑے دعائیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی تو کتاب بھی ہے، خود نوشت، انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، قبولیت دعا کے بے شمار واقعات ہیں ان کے، لیکن انہوں نے دعا کروانے والے کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اور دعا کے لیے کہو اور خود بھی دعا کرو. تو یہ حقیقی ولایت ہے جو عاجزی میں بڑھاتی ہے، اور ایسے ولی بننے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ تمہارا حقیقی سہارا ہر وقت خدا تعالیٰ کی ذات ہو. یہ نہیں کہ کسی پریشانی کا وقت جب آئے تو پیروں اور فقیروں کے درباروں پر حاضریاں لگانی شروع کر دیں، غیروں میں جس کا بہت بڑا رواج ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے جماعت کو اس بدعت سے. دعا کے لیے کہنا منع نہیں ہے، مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی بھی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ خود بھی دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا، کسی مشکل میں نہیں بلکہ عام حالات میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا حق ادا کرنے والا ہو. اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ادھر ادھر پناہیں ڈھونڈنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اس بات کو مزید کھولنے کے لیے کہ کیوں خدا تعالیٰ کی پناہ تلاش کی جائے اور باقی ہر وسیلے کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا شے محض سمجھا جائے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ کل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یتم ولا یتم
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، تو کہہ دے کیا اللہ کے سوا میں کوئی دوست پکڑ لوں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا آغاز کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے جبکہ اسے کھلایا نہیں جاتا؟ تو کہہ دے کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر ایک سے جس نے فرمانبرداری کی اول رہوں اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ بنے۔ بس زمین و آسمان کا مالک تو وہ خدا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ جو مالک ہے اس کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی مخلوق کو مدد کے لیے پکارا جائے، اس مخلوق کے سہارے ڈھونڈے جائیں۔ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کا آغاز کیا، اس نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس کو بنانے والا وہ ہے۔ اس میں ہر موجود چیز خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، بس جو پیدا کرنے والا اور اصل مالک ہے اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جھولی میں گرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ پھر مزید اس دلیل کو مضبوط کیا کہ اس نے پیدا کر کے آغاز کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ غذا جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے اس کا انتظام بھی اس خدا نے کیا ہے۔ بس جب زندگی کی بقا کے سامان خدا نے کیے ہیں تو کسی دوسرے کی دولت، حکومت، اثر و رسوخ دیکھ کر اس پر گرنا یقیناً جہالت ہے۔ جس کے دروازوں پر انسان گرتا ہے وہ تو خود مخلوق ہونے کے ناطے خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور جو خود کسی کا محتاج ہو اور کسی سے لے رہا ہو اس کو دینے والے سے مانگنے کے بجائے لینے والے سے مانگنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ جبکہ جن کے در پر تم گر رہے ہو دنیا داروں کے، ان کو دینے والا خود تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کھلاتا۔ ایک تو یہ کہ وہ مالک کل ہے، اس کو اس کی مخلوق نے کیا دینا ہے۔ دوسرے اصل مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کی احتیاج ہی نہیں ہے، اس کی بقا مادی وسائل سے نہیں ہے تمہاری طرح، اس کو کسی خوراک اور لباس کی یا دوسری ضروریات کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ مادی ضرورتیں انسان کی ہیں، خدا تعالیٰ کی نہیں۔ اور جس کی یہ ضرورتیں نہیں اور جو تمام وسائل کا منبع اور مہیا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک مومن کس طرح دوسرے کے در کو پکڑ سکتا ہے؟ بس اس خدا کی آنے کی پناہ میں آنا ہر مومن کی زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ ہر مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس خدا کی عبادت کرنا میرا مطمع نظر ہو، اس خدا کے آگے اپنی ضروریات رکھنا، یہی ایک مومن اور ایک انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ بس اس خدا کی کامل فرمانبرداری کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ایسے جو لوگ ہیں یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے جو یقیناً اولیاء بھی ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ فرماتا ہے کہ فاطر السماوات، حضرت یوسف نے یہ دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے فرمان بردار ہونے کی حالت میں وفات دے
اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر۔ خدا تعالیٰ کے ولیوں کو نہ ہی کشائش اور نہ ہی برے حالات خدا تعالیٰ کو بھلانے کا باعث بنتے ہیں۔ انہیں ہر حالت میں خدا یاد رہتا ہے، اور وہ اس پر قائم رہنے کے لیے کہ ہر آن خدا تعالیٰ سے ہی حاصل کرنا ہے، یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو بیان ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے کہا حضرت یوسف نے کی دعا تھی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس دعا کا بیان اس لیے ہے کہ ہم بھی خدا تعالیٰ سے تعلق اور روحانی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھانے کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ دنیاوی کامیابیاں ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات سے دور نہ لے جائیں، اور ابتلا اور مشکلات ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات سے بدظن نہ کر دیں، بلکہ یہ دعا ہو کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں فرما برداری کرتے ہوئے وفات دے۔ ہمارا شمار ہمیشہ ان میں ہو جو صالحین اور خدا تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا طریق بھی ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دعا کس طرح کرنی ہے، ولی بننے کے لیے کوشش کس طرح کرنی ہے، کس حالت میں تم خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو، اور جب خدا تعالیٰ تمہاری دعائیں سنتا ہے اور تمہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اس بارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہوئے کہ جو دنیاوی زندگی کے سامان ہیں جو دنیا داروں کو دیے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر تمہارے اندر بھی دنیاوی لالچ پیدا نہ ہو جائے، بلکہ یہ عارضی رزق ہے، تم اپنے رب کے اس رزق کی تلاش کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کی کوشش کرو، دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہ دنیا داروں سے دوستی کرو، نہ ہی اس دولت کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہیں بھول جائے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیاوی دولت جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی دولت کا لالچ ہی ہے جس نے دنیا کے 2 بلاک بنائے تھے، پھر ان میں کچھ کوششیں ہوئیں تو کمی آنے کی کوشش کی گئی، روس کی اسٹیٹس بنی، ٹوٹا، اب پھر وہی سوچیں ابھرنے لگ گئیں، بلاک بننے شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستان، افغانستان وغیرہ پر بھی جو بڑی طاقتوں کی امن قائم کرنے کے لیے مہربانی ہے، یہ ان کی کسی ہمدردی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت قائم رکھنے اور ہمسایہ ممالک کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہے، اور آخر میں دنیا دیکھے گی کہ یہ نتیجہ یہی نکلے گا۔ بس اس بات کا جو آج کل کے حالات ہیں، دنیا کی طاقتوں کی جو چھیڑ چھاڑ شروع ہے، اس کا بھی انجام بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کی دولتوں اور ان موجودہ حالتوں کو نہ دیکھو، تمہاری کامیابی خدا تعالیٰ سے تعلق میں ہے، اور اس کا طریق یہ ہے، فرمایا کہ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہم تجھ سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے۔ اپنی روحانی حالت بڑھانے کے لیے، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے
خود بھی نمازوں کی طرف توجہ دو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جیسا کہ رزق کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہاں بھی یہی بیان ہے کہ اصل رزق تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ مومن جب عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ جہاں مادی رزق دیتا ہے وہاں روحانی رزق میں بھی وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے بڑھتا ہے، اس میں قناعت پیدا ہوتی ہے، اس کی نظر دوسروں کی دولت پر پڑنے کے بجائے ہر آن خدا تعالیٰ پر پڑتی ہے۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو تقویٰ میں ترقی ہوگی، اور متقی کا اللہ تعالیٰ خود ہر معاملے میں کفیل ہو جاتا ہے، اسے ایسی ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں متقی، دوسروں کی دولت اور طاقت کی انہیں رتی بھر پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے سے ایک خاص تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، حدیث میں آتا ہی ایک روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں ان کو وتر میں پڑھا کروں، اور کلمات یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے عافیت دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اور ان لوگوں میں مجھے شامل کر کے میرا متکفل بن جا جن کی تو نے خود کفالت کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت رکھ دے، اور جو تو نے مقدر کر رکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا، یقیناً تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اور اے ہمارے رب تو بڑی برکتوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی کتاب الصلاۃ کی اس میں ہے حدیث یہ۔ بس یہ دعا ہمیشہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں سے ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے، اور بخیل اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا خدا اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے، اور جو تقوی اور طہارت کے اول درجے پر قائم ہوں، اور جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر آن پناہ ڈھونڈنے والے ہوں، دنیاوی لالچوں سے دور ہوں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں اول درجے میں شمار ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان سب کے وارث بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کی طرف ہر آن ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں۔ یہاں ایک آج میں وضاحت بھی کر دوں، پہلے تو ایک آدھ خط مجھے آتے تھے اور کچھ کثرت ہو گئی ہے، بعض خطوں کی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، میرے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہاں یورپ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی حکومتوں کی طرف سے جو سوائن فلو کا ٹیکہ پریونٹیو لگایا جا رہا ہے وہ نہ لگوائیں، میں نے روکا ہے۔ میں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی، جہاں جہاں لگایا جا رہا ہے اور جن جن لوگوں کو، بچوں یا بوڑھوں کو حکومت نے کہا ہے لگوائیں، بالکل لگائیں، کسی نے روکا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس بات سے میری اخذ کر لیا یا ویسے ہی ہوائی اڑا دی ہے، وہاں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.